بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پی ایس ایل کا بڑے دھوم دھام سے آغاز ہو چکا ہے۔ پی ایس ایل بڑے عرصے میں اور بڑی محنت کر کے اس کو ایک بڑا برانڈ بنایا گیا ہے، اور اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ اس کی مارکیٹنگ کی گئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، پہلے سے بھی زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اور پی ایس ایل کا بہرحال آغاز ہو گیا ہے۔ اس کی ایک اوپننگ سیریمنی 2 دن پہلے ہوئی ہے۔ رات بڑا ایک ایکسائٹنگ میچ تھا، میں نے سنا یہ ہے، میں تو فالو نہیں کر رہا پی ایس ایل کو، میچ نہیں دیکھ رہا، کچھ عرصے سے کرکٹ نہیں دیکھ پا رہا، مصروفیات بھی اس کی ایک وجہ ہے، شاید کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن رات میں نے سنا ہے کہ بڑا ایکسائٹنگ میچ تھا ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان، اور بڑا اچھا میچ ہوا ہے، اور ویکینڈ نائٹ تھی، لیکن لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ سیٹرڈے نائٹ کو کراچی کنگز کا میچ ہو رہا تھا، ملتان سلطان کا میچ ہو رہا تھا، انٹرنیشنل پلیئرز پرفارم کر رہے تھے، اور شائقین کرکٹ اسٹیڈیم میں نہیں پہنچے۔ 32,000 کا اسٹیڈیم، اور اس میں میرا خیال ہے 2,500 یا 3,000 لوگ پہنچے ہیں جو رپورٹ ہوا ہے میچ دیکھنے کے لیے، اور اسٹیڈیم سنسان پڑے ہیں، گراؤنڈ سنسان پڑا تھا، میچ ہو رہا تھا، پی ایس ایل کا میچ، ایکسائٹنگ میچ، لیکن لوگ نہیں آئے۔ یہاں تک کہ کومنٹیٹرز اور باقی لوگ بھی یہ کہتے رہے کہ آپ پلیز آپ آئیے میچ دیکھنے کے لیے، لوگوں سے اپیلیں کرتے رہے۔ سنیے ذرا۔ Thrilling win this first game in Karachi. I'm sure they'll get more of the Karachi guys out. Come on, guys, you need to show up for the next game. Fill these crowds because your team's on winning ways. Yeah, this is your call out. All of you Karachiites there, I want to see you at the next match in a couple of days' time because you're going to want. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں جا رہے میچ دیکھنے کے لیے، کیوں نہیں گئے، یا پی ایس ایل دیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیوں نہیں کیا؟ اس کے مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بہت مایوس کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، پاکستانیوں کو، شائقین کرکٹ کو بہت مایوس کیا ہے، بڑے بڑے ایونٹ ہار گئے، چیمپئنز ٹرافی سے جس طرح سے ہم باہر ہوئے، اس کے بعد جو ون ڈے سیریز ہوئی ہے، T20 سیریز ہوئی ہے، تو پاکستانی پرفارمنس جو ہے وہ بہت مایوس کن تھے، اور پھر باتیں مختلف طرح کی اسٹیٹمنٹس، لوگوں نے اس کو مایوس کیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلسل بری پرفارمنس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ سے بیزار سے ہو گئے ہیں۔ ایک وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے اس کو چلایا ہے، محسن نقوی صاحب کے ساتھ لوگوں کا وہ احترام اور محبت کا جذبہ تو ہے نہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے جتنا ظلم پنجاب کے عوام پر کیا ہے، پی ٹی آئی کے نام پر، 9 مئی کے نام پر، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کروائے، جس طرح سے لوگوں کو الیکشن کے دنوں میں اٹھایا گیا، چھاپے مارے گئے، کاغذات چھینے گئے، یہ سب چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا تھا، اور ایگزیکیوٹ وہ کروا رہے تھے آئی جی پنجاب سے، ڈاکٹر عثمان انور سے، اور پوری مشینری پھر ان کے ساتھ تھی۔ تو جس طرح سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا لوگوں کے اوپر، محسن نقوی صاحب کے ساتھ لوگوں کی ایک چڑ سی ہو گئی ہے، اور پھر جب پھر ان کو وفاق میں یہاں پر لایا گیا وزیر داخلہ بنا کے۔ آپ سوچیں دنیا کا انوکھا واقعہ ہے بالکل کہ ایک چیف منسٹر ہو اور اسے پتا ہو کہ ایک پارٹی جیتے گی تو میں نے وزیر داخلہ بننا ہے اور میری سیاست چلے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نیوٹرل انتخابات کرائے گا، وہ ظاہر ہے اسی پارٹی کو جتوانے کی پوری کوشش کرے گا کہ جس سے اس کا سیاسی مستقبل آگے چلے گا۔ فرض کیجئے وہ شفاف انتخابات ہوتے، پی ٹی آئی جیت جاتی، تو محسن نقوی کہاں ہوتے؟ گھر بیٹھے ہوتے، اپنا چینل چلا رہے ہوتے، لنڈن سیریں کر رہے ہوتے، یہی ہوتا نا۔ پاکستان کی سیاست میں تو ان کا کوئی نام نہ ہوتا۔ تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے، جو محسن نقوی صاحب نے بڑا نقطہ پا لیا تھا کہ بھائی میرا سیاسی مستقبل اسی میں جڑا ہوا ہے کہ اگر میں یہ ظلم و ستم کے پہاڑ پی ٹی آئی پہ توڑ کے اس کو ہر حال میں ہراؤں گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ میں الیکشن پی ایم ایل این جیتے گی، تو میں پھر سے سینیٹر بھی بن جاؤں گا، میں پھر وزیر داخلہ بھی بن جاؤں گا، پھر میں ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بھی ہو جاؤں گا، میں سب سے امپورٹنٹ اس رجیم کا حصہ بن جاؤں گا، اور انہوں نے اس کو انشور کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب جب سے آئے ہیں، کرکٹ کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا زبردست ایونٹ کرا دیا، جی یہاں پر چیمپئنز ٹرافی بڑی کامیابی سے کرا دی، اور انہوں نے 6 مہینے میں اسٹیڈیم تیار کر دیا۔ وہ جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی سے لوگوں کو غرض ہے نا۔ محسن نقوی صاحب کے ایونٹ کرانے سے وہ تو کوئی ہوتا، زکا اشرف ہوتے، رضا شیٹی ہوتے، اے بی سی ہوتا، رمیز راجہ، کوئی ہوتا، چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی تھی وہ تو ہو ہی جانی تھی۔ تو اس میں یہ کریڈٹ ان کی طرف سے تو کریڈٹ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ریفارمز لے کر آئے، کرکٹ کو اٹھایا بنایا۔ تو لوگوں کی انفارچونیٹلی میں اس بات پر بڑا اپسیٹ بھی ہوا کہ کرکٹ تو ایک پیشن ہوا کرتا تھا پاکستانیوں کا، آپ اس پیشن کو کیسے آپ نے سیاست کے ساتھ گڑمڑ کیا، اور سیاست کے ساتھ گڑمڑ کر کے لوگوں کو اس پیشن کو ہرٹ کیا ہے، ہٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اس پیشن سے بھی دور ہو گئے ہیں۔
افسوس کی بات ہے, بڑی تکلیف کی بات ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے کرکٹ کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی چھوڑیں جی, کون دیکھتا ہے جی کرکٹ کو, کس کے پاس اتنا ٹائم ہے جی. ہاکی کے ساتھ بھی یہی ہوا, ہمارے ہاکی ایسا تباہ ہوئی ہے اور اب کرکٹ کے در پہ آ گئے ہیں. تو سیاست اور کھیل کو الگ الگ رہنا چاہیے. ایسے چہرے جن سے لوگوں کو پہلے ہی شکووں اور شکایات کے جو ہے وہ ان کے دل میں ایک طوفان برپا ہیں, ان لوگوں کو جب آپ اس طرح کی ذمہ داریاں دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ایونٹ ہے, شاندار ایونٹ ہو, دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل کامنٹیٹرز آئے ہوئے ہیں, پلیئرز آئے ہوئے ہیں. ایک پاکستان کے زبردست سے میں جانا چاہیے, اچھا ایونٹ ہو, لوگ جائیں کرکٹ دیکھیں, اچھا ٹائم سپینڈ کریں, کھیل کے میدان آباد ہوں. رات کو جو ویکینڈ نائٹ تھی, لوگوں نے ظاہر ہے ایک اچھا ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑی پریشانی اور ایک دکھ کی بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میں 3-4 چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف, ابھی جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ ان کو توڑنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے ریاست نے اپنا پورا زور لگایا. لیکن ظاہر ہے کچھ کمزوریاں خود پی ٹی آئی کی اپنی بھی ہیں. ابھی ہم پچھلے 3 مہینے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیں گے, عید کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, احتجاج ہوگا, تحریک چلے گی, الائنس بن جائے گا, الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگی, پی ٹی آئی کے ورکر خود بھی نکلیں گے. یہ دعوے ہم ان لوگوں سے پی ٹی آئی کی اس قیادت سے سنتے رہے جو عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, یعنی پیپر پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اور دعوے کر رہے تھے. یا تو آپ کے پلانس چل رہے ہوتے یا آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا تو پھر تو آپ دعوے کر رہے ہوتے. لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی پی ٹی آئی ہی سب سے بڑا ملک کا موضوع ہے. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, میرے سامنے آج کے 8 اخبارات پڑے ہوئے ہیں, آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, جو تجزیہ نگار ہے وہ اپنے تبصرے پی ٹی آئی پہ لکھ رہا ہے, جو کالم نگار ہے اپنے سارے کالمز پی ٹی آئی پہ لکھ رہا ہے, خبریں پی ٹی آئی سے بھری پڑی ہیں. ایون پی ٹی آئی کی مخالفت میں لکھنے والے کا موضوع بھی پی ٹی آئی ہے. جو اینالسٹ پی ٹی آئی کی مخالفت میں لکھتے ہیں ان کا موضوع بھی پی ٹی آئی ہے. اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ٹوٹ پھوٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, برباد ہو گیا, کوئی ان کو ریلیف نہیں مل رہا, کوئی آنے والے دنوں میں بات چیت نہیں ہو رہی, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن موضوع پی ٹی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی پاکستان کی سب سے ریلیونٹ پارٹی ہے. عمران خان آج بھی پاکستان کا سب سے ریلیونٹ پولیٹیشین ہے. لیکن اس کے جو باہر لوگ موجود ہیں انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے ایک الائنس بنانا تھا, نہیں بنا سکے, ناکام ہو گئے. ابھی بھی ٹکی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, نہیں جی ہوگا, آنے والے دنوں میں ہو جائے گا, چند دن میں ہو جائے گا. الائنس نہیں بن سکا, سچی بات یہ ہے. الائنس بنانا تھا, نہیں ہو سکا. احتجاج کرنا تھا الائنس کے پلیٹ فارم سے, اور الائنس نہ بنتا تو اپنے پلیٹ فارم سے, نہیں ہو سکا. کوئی احتجاج کا پلان اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے. آل پارٹیز کانفرنس کرنی تھی رمضان میں کہا جا رہا تھا کہ ہم اپنی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. یہاں تک بھی سنا میں نے, رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم 4 صوبوں میں الگ الگ آل پارٹیز کانفرنس کریں گے. بلوچستان میں الگ کریں گے, سندھ میں الگ کریں گے, کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور, ہر جگہ الگ الگ آل پارٹیز کانفرنس کریں گے. پھر رؤف حسن صاحب نے ایک دن کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کریں گے یا قومی امن کانفرنس کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ قومی امن کانفرنس بھی کریں. کہاں ہے قومی امن کانفرنس, کہاں ہے آل پارٹیز کانفرنس, کہاں ہے کوئی گرینڈ جرگہ, کہاں ہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی؟ یہ تو مراد سعید اپنے طور پر نوجوانوں کو نکال کے کنونشن کر رہے ہیں, اچھے کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ کہا گیا تھا کہ اڈیالہ کے باہر دھرنے کا پلان ہو سکتا ہے, اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو یہ جو 5-7 وعدے پی ٹی آئی کی قیادت نے کیے تھے سب ہوا ہو گئے. اور کیا باتوں میں کہاں پر آ کر تان ٹوٹی ہے؟ وہ جی کوئی بیک ڈور چل رہی ہے, وہ جی کوئی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہے, وہ جی اس میں سے کچھ نکل آئے گا. خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان طریقے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ کچھ دے گا. کوئی بیوقوفی ہوگا دے گا نا, سوچے گا پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کے پاس پلان کوئی ہے نہیں, سڑکوں پر یہ آنا نہیں چاہتے, آسان پسند سہل پسند یہ ہو گئے ہیں, اور تن آسان یہ ہو گئے ہیں. کوئی سڑکوں پر آنے کا ان کا پلان ہے نہیں, کوئی ٹف ٹائم حکومت کو دینا نہیں چاہتے. تو انہیں کیوں کچھ دے؟ پاور ٹاکس ٹو پاور, طاقت تو طاقت سے بات کرتی ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور ثابت کر ہی دیا ہے تو کون سی طاقت آپ سے بات کرے گی اور آپ کو دے گی؟ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے میرے خیال لیڈرز کو سوچنا چاہیے. عمران خان اپنی زندگی داؤ پر لگا کر
قربانی دے رہے ہیں اس پارٹی کے لیے، زندگی داؤ پہ لگا کے. یعنی بالکل اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہوں اور خدا نخواستہ جیل میں ان کو کچھ ہو جائے. اس بات کے خدشات موجود ہیں، اور جب پارٹی کمزور ہو گئی تو یہ ہو بھی سکتا ہے. یعنی عمران خان جو ہے وہ یعنی اس طرح سے ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے پھر جیل میں ڈال دیا جائے اور آہستہ 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 جو ہے ان کی ہمت اور طاقت جواب دیتی جائے. تو عمران خان تو اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اڑے ہوئے ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں یا اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن پارٹی کو اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے. ایسا عملی طور پر ان کے ہو سکتا ہے دل میں چاہتے ہوں، لیکن عملی طور پر تو کم از کم کچھ ایسا نہیں کر رہے. تو کوئی پلان دینا ہوگا، کسی پلان کے ساتھ آنا ہوگا. حالات حکومت کے پتلے ہیں، پی ٹی آئی اس کو بھی کیش نہیں کرا پا رہی. حکومت کے حالات یہ ہیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ مہنگائی میں کمی جو اعداد و شمار میں دکھائی دی ہے، جو پیپر کے اوپر ریفلیکٹ ہوئی ہے، عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. کون سی چیز سستی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے؟ ایک آٹے کے علاوہ آٹا سستا ہوا ہے لیکن کسان رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسان کی جو آپ نے قیمت ہے، لاگت ہے، وہ کم نہیں کی. کسان نے مہنگی یوریا خریدی ہے، مہنگی کھاد خریدی ہے کیونکہ وہ سستی نہیں ہوئی، مہنگی بجلی خریدی ہے کیونکہ وہ سستی نہیں ہوئی. تو سارا کچھ مہنگا خریدنے کے بعد اس نے جب گندم پروڈیوس کی ہے تو آپ سے اتنے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا سستا ہوا ہے؟ آپ کامنٹ کر دیجئے جو چیز سستی ہوئی ہے. میں پی ایم ایل این کے حامیوں سے کہوں گا کہ جو کچھ سستا ہوا ہے آپ کامنٹ کر دیں کہ بھائی یہ پاکستان میں یہ سستا ہو گیا، پہلے اتنا مہنگا تھا اب دیکھو نیچے آ گیا، دیکھو پرائز مہنگائی کم ہو گئی ہے، دیکھو پاکستان میں خوشحالی آ گئی ہے. آپ پلیز مجھے چیزوں کے نام مینشن کیجئے جو چیزیں سستی ہوئی ہیں، سوائے ان سبزیوں کے جن کا موسم ہے اور وہ آج کل ہر نئے سیزن میں نئی سبزی جب آتی ہے تو وہ تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ابھی جب ٹماٹر آ جائے گا نیا مارکیٹ میں سستا ہو جائے گا، جب مہنگا ہوگا تو 300 روپے کلو پہ چلا جائے گا. تو اس کا تعلق پروڈکشن کے ساتھ ہے، اس کا مہنگائی کے ساتھ نہیں ہے. تو اوور آل جو چیزیں ہیں وہ کہاں سستی ہوئی ہیں یہ ذرا آپ مجھے بتا دیجئے. تو وزیر خزانہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے ساتھ عوام تک نہیں پہنچے. دوسرا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایف بی آر میں کرپشن ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکا، اور وہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جب یہ ایف بی آر کے افسران آپ کے پاس آئیں تو ان کو رشوت نہ دیں. واہ، وہ کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بچتی، اگر وہ رشوت مانگتے ہیں تو آپ بھی تو رشوت دے رہے ہیں، تو آپ رشوت نہ دیں. ترلوں پہ بات آ گئی ہے، کوئی آپ کے ہاں احتساب کا نظام نہیں ہے. ایف بی آر کے لوگ آ کر رشوت مانگتے ہیں تو آپ ان کو رشوت دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ پلیز ان کو رشوت نہ دیں. تو ایف بی آر کے اندر رشوت موجود ہے، ایف بی آر میں ریفارمز نہیں آ سکیں، ایف بی آر پرفارم نہیں کر سکا جو کہ بیک بون ہے پاکستان کی معیشت کی، وہاں سے ریونیو اکٹھا ہونا ہے، چیزیں ہونی ہیں. لیکن وزیر خزانہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکی ٹیرف سے ہم پریشان ہیں مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں رکھتے. ہم تو پریشان ہیں لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی جواب دینے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ٹیرف لگا دیا پاکستان کی مصنوعات پہ، لیکن ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہاتھ پاؤں کھڑے کر کے جوڑ کے انہوں نے اپنی معذوری کا، ناکامی کا اور کمزوری کا اعتراف وزیر خزانہ صاحب نے کر لیا ہے. لیکن اس کے باوجود، اور لوگ ظاہر ہے ان ساری چیزوں سے بہت پریشان ہیں، تاگ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف باتوں کی حد تک ہے اور باتوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی. ایک فیملی وزٹ ہوا ہے اور آج بھی اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ فیملی وزٹ بیلاروس میں کر کے آ گئے ہیں اور پورا خاندان بھر کے لے گئے ہیں. اس پر بہت بات ہو چکی ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حکومت کو پھر اس طرح کی یعنی اس کے کانفیڈنس چیک کریں، یا وہ نئی اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں، پورا فیملی وزٹ بنا کے گئے ہیں، 4 وزیر بھی ساتھ لے گئے ہیں، لیکن دراصل وزیر اعظم ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کی بھتیجی ہے، بھتیجی کی بیٹی ہے، ان کا بھتیجا ہے، بڑے بھائی نواز شریف صاحب کی نواسی بھی ساتھ کھڑی ہے، ان کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے. تو یہ پورا خاندان، اسحاق ڈار صاحب ہیں، پورا خاندان ساتھ لے کر گئے ہیں فیملی وزٹ پہ بیلاروس کے. اور اس کے نتیجے میں کیا پاکستانیوں کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ چند فائلیں ایکسچینج ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں عملی تو، اور اس طرح کی فائلیں تو زندگی میں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. فائلیں ایکسچینج ہونا کوئی کامیابی نہیں ہوتی، ایم او یو سائن ہونا کوئی کامیابی نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ اس پہ وہ ٹرانسلیٹ ہو. اور کیا ٹریڈ کا والیوم ہے، کتنے کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، کہاں ہے سارا اعداد و شمار. 6 مہینے میں پاکستان کی اکانومی میں کتنے پیسے آئیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی بڑھیں گی، پاکستان 1 سال کے اندر ایکسپورٹس میں
بیلاروس کے ساتھ معاہدوں کے نتیجے میں کتنے ارب ڈالر کا انکریمنٹ انکریز کرے گا، یا اسے کیا اور چیزیں آپ لگا رہے ہیں، کون سی فیکٹری لگانے میں آپ کو فائدہ دے رہا ہے، کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں ہے. اور سامنے ہمارے یہ ہے کہ جناب یہ پورا خاندان سیر سپاٹے کے لیے گیا ہے، اس کے بعد کوئی کہیں نکل گیا اور کہیں نکل گیا. تو یہ حالات جو ہیں وہ اس کے چل رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا گیا یہاں پہ بڑے شانہ پروٹوکول کے ساتھ. آج سے ان کا 3 روزہ کنونشن شروع ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 13، 14، 15 کو ان کا کنونشن ہے، اور ان کو بڑا عجیب، پہلے تو ان کو کہا تھا کہ ٹکٹ آپ اپنا خرچ کریں اور ہم آپ کو یہاں پر شاندار سٹے دیں گے، استقبال کریں گے، آپ کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ریسیو کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے. لیکن پھر بعد میں اطلاع یہ آئی کہ ان کو ٹکٹ کے پیسے بھی آفر کیے گئے کہ آپ ٹکٹ پہ پیسے بھی ہم سے لے لیں. جب پتہ لگا کوئی نہیں آ رہا تو یہاں پر چند لوگوں کو بہرحال اکٹھا کیا گیا ہے، اور دیکھیں کنونشن کیسا ہوتا ہے. وزیر اعظم نے اس سے خطاب کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی عدم دستیابی، شاید یوسف رضا گیلانی صاحب اس سے خطاب کریں. اوورسیز پاکستانیوں کے دل لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اوورسیز پاکستانی کسی طرح سے حکومت کے ساتھ مل جائیں، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بلاول صاحب کو مبارکباد جناب پورا پاکستان پیش کر رہا ہے. کیوں؟ مگر اس لیے کہ وہ 4 سال کے لیے چیئرمین منتخب ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے تھے تو سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز صاحب نے بلہ چھینا تھا تو سوال کیا تھا کہ یہ کیسے الیکشن ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوا، یا فلاں شخص کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوا، چیئرمین کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو یہ کیسے الیکشنز ہیں؟ تو جناب یہ بلاول صاحب کے مقابلے میں کتنے افراد کھڑے ہوئے تھے؟ 150 تو کھڑے ہوئے ہوں گے، اتنی بڑی پارٹی ہے. چلے نہیں 50 کھڑے ہوئے ہوں گے، 10 تو کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی 4-5 تو کھڑے ہوں گے بلاول صاحب کے مقابلے میں. لیکن بہرحال الیکشن ہو گئے اور بلاول صاحب چیئرمین بن گئے، اور اس کو پارٹی مبارکباد دے رہی ہے. اور شاہزہ مری کا بیان بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو پر پارٹی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ الیکشن ظاہر کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی پر پارٹی کا اعتماد ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلاول کی جگہ کوئی اور منتخب ہو جاتا اور پتہ چلتا کہ نہیں بلاول پر اب اعتماد نہیں رہا پارٹی کو. اور بھائی پارٹی ہی بلاول کی ہے، ان کے وہ گھر سے اپنے وراثت میں لے کر آئے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب پر اعتماد کا اظہار کر دیا. واہ. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ انتخابات پارٹی کے اندر جمہوریت کی عکاسی کرتے ہیں. اتنے زبردست جمہوری انتخابات ہوئے ہیں کہ پارٹی کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی جمہوریت ہے، پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. اتنے اعلیٰ انتخابات یہ ہوئے ہیں. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اعتراض کی وجوہات سیاسی ہوتی ہیں، تکنیکی نہیں ہوتی. اور آخری بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں انہوں نے صدر زرداری صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت درست نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ یہ اعلیٰ سطحی جو پاکستان کے لیولز ہیں وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب آپ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے شاید اس طرح سے قابل نہیں رہے. عمر کا تقاضا ہوتا ہے جی، ریالٹیز ہوتی ہیں، عمر کا تقاضا ہوتا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ چلیے ابھی تو وہ بیمار ہوئے، لیکن جب وہ بیمار نہیں تھے 23 مارچ کی تقریر میں، تب بھی وہ اپنی صحت مند ہوتے ہوئے بھی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے، ایک تقریر تک نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سے ان کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے نروز ویک ہو گئے ہیں، ان کو کمزوری ہے، یا وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئے ہیں. اور یہ بات ڈسکس ہو بھی رہی ہے کہ متبادل کے طور پر دیکھا جائے کسی اور کو. اور زرداری صاحب نہ ظاہر ہے ایسی صورت میں جو فورن ڈیلیگیٹس ہیں ان سے مل سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی سیر حاصل گفتگو بحث کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپنا جو ہے وہ پوری طرح سے دماغ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ پورا فوکس کر سکتے ہیں، نہ پوری ان پٹ دے سکتے ہیں. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اب ایک سود مند صدر پاکستان کی نہیں رہے. بیرسٹر سیف کی بات درست معلوم ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرح سے چلتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.